السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام 5 منٹ کا مدرسہ لے کر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، الحمدللہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے بہت ہی معمولی سے وقت میں دین کی بنیادی باتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم کچھ موضوعات پر مختلف باتیں کریں گے جو میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گی۔ اور میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جن بھائیوں نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں وہ ہمارے i+TV کے اپلیکیشن کے ذریعے یا آپ ہماری یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے 3 موضوعات پر: فرض، اسماء حسنی اور آخرت۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے فرض۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے فرض کے بارے میں بات کریں گے جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے دن و رات میں 5 مرتبہ ہے۔ ہاں، آپ نے صحیح سمجھا، وہ ہے صلاۃ، یعنی جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان فاصلہ ختم کرنے والی چیز یہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ آدمی اگر نماز چھوڑتا ہے تو وہ کفر اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، آپ کو پتہ ہے نماز دین کا ایک اہم ستون ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی ایک بنیاد کو گرا دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین، نماز کے تعلق سے علماء کرام نے کیسے کیسے فتوے دیے۔ بعض علماء نے کہا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو قید کیا جائے اور اس کو توبہ کے لیے کہا جائے، نماز پڑھنے پر اس کو راضی کیا جائے، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک۔ اور بعض نے یہ تک کہہ دیا کہ جو آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو اسلام نے بے نمازیوں کے لیے سنائی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیے، ایک شیطان جو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے پاس سے دھتکارا گیا، آج ہم ہزاروں سجدے چھوڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ آئیے ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے اسماء حسنی۔ آج ہم اسماء حسنی میں بات کریں گے اللہ رب العالمین کی ایک اہم صفت جو بلندی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ متعالی ہے، اللہ سے بلند کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، کہ اللہ رب العالمین جو ظاہر چھپی ہوئی تمام باتوں کو جاننے والا ہے اور وہ بلند و بالا اور برتر ہے، اس سے بلند کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ لہذا بلندی کے جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنی بھی نام ہے، جتنی بھی صفات ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے اعلیٰ ہے، متعالی ہے، یہ تمام نام اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ لہذا بلند و بالا ہمیں صرف اسی کو سمجھنا چاہیے۔ اور آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے آخرت۔ ناظرین، جب ہم نے فرض میں بات کی تھی نماز کی، تو کیوں نہ آخرت میں بھی ہم بات کریں نماز پر۔ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن حقوق اللہ میں جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے جن اعمال کے تعلق سے کل قیامت کے دن حقوق اللہ میں سوال کیا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا، کہ اس نے نماز کیسے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کب پڑھی۔ اگر نماز صحیح ہوگی تو آپ نے فرمایا فقد افلح وانجح، تو وہ آدمی کامیاب ہوگا، وہ آدمی کامران ہوگا۔ اور اگر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، آپ نے فرمایا فقد خاب و خسرا، وہ آدمی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ یاد رکھیے، آدمی دنیا میں کتنا بھی پڑھ لے، کتنا ہی ڈاکٹر انجینئر کیوں نہ بن جائے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے تعلق سے سوال ہوگا
وہ نماز ہوگی۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم صلاۃ کی پابندی کریں، یہ ہم پر فرض اور واجب ہے۔ انہی چند باتوں سے آپ سے آج رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔